پہلی جنگ عظیم کی آخر وجہ کیا تھی؟ یہ جنگ کن دو ممالک سے شروع ہوئی اور صرف دو ممالک سے شروع ہونے والی جنگ پورے یورپ میں کیسے پھیلی؟ ان سارے سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سال 1878 آسٹرو ہنگری کے حکومتی رول کے تحت برلن کی کانگریس نے بوسنیا ولایت پر قبضے کی منظوری دے دی تھی، جو سرکاری طور پر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد 3 دہائیوں کے بعد سال 1908 میں ہوا، جب آسٹریا ہنگری نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کا باضابطہ طور پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں کیا۔ سال 1908 میں بوسنیا پر آسٹریا ہنگری کے قبضے اور جنوب مشرقی یورپ کے لوگوں کو متحد کرنے کی سربیا کے عزائم نے یورپ کے اس غیر مستحکم حصے میں تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا تھا۔ آسٹریا ہنگری کے اس قدم نے سربیائی قوم پرستوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا تھا، جنہوں نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کے ساتھ ایک وسیع سربیائی ریاست کی امید کی تھی۔ سال 1908 میں بوسنیا پر آسٹریا ہنگری کے قبضے نے ایک تنظیم کو جنم دیا جسے بلیک ہینڈ کہا جاتا تھا۔ بلیک ہینڈ مئی 1911 میں سربیا کے فوج کے بااثر افسروں کے ایک گروپ نے تشکیل دیا تھا۔ اس خفیہ تنظیم کا مقصد سربیا سے باہر اپنے لوگوں کو ہبسبرگ یا عثمانی حکمرانی سے آزاد کو فروغ دینا تھا۔ دوستو، یہ تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا ٹچ، تو اب شروع ہوتی ہے 1914 کی اصل کہانی، جہاں سے پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوتی ہے۔ سال 1914 دنیا کی تاریخ میں تباہی اور بربادی کی المناک داستان کے آغاز کا سال تھا۔ اس وقت اہل یورپ دیگر اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باعث جدید اسلحہ اور تباہ کار مادوں سے پوری طرح لیس تھے، لہٰذا باہمی انتشار اور خون ریزی کی دردناک داستان رقم کرنے کے لیے اہل یورپ صرف ایک چنگاری کی تلاش میں تھے، جو بالآخر 28 جون 1914 کو میسر آئی، جب آسٹریا ہنگری کے دوہری بادشاہت کے شہزادے اور ولی عہد آرک ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ صوفی کو بوسنیا کے کیپٹل سراجو کے مقام پر سربیا کے قوم پرست گیوریلو پرنسپ نامی شخص نے قتل کر دیا، جس کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم بلیک ہینڈ سے تھا۔ آسٹریا ہنگری کے ولی عہد اور اس کی اہلیہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے آسٹریا ہنگری کے سرحدوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے نتیجے میں جنگ اول کے حالات پیدا ہوئے۔ اتحاد کے حساب سے یورپی ممالک 2 گروپوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پہلا گروہ برطانیہ، روس اور فرانس کا تھا، جبکہ دوسرا گروہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور ترکی کا تھا۔ سربیا اور روس کے درمیان دفاعی معاہدے کے حساب سے کسی حملے کی صورت میں روس اس کی ہر ممکنہ مدد کرنے کا پابند تھا۔ دوسری طرف آسٹریا ہنگری اور جرمنی کی ایک دفاعی معاہدے کے تحت کسی ایک پر حملے کی صورت میں دوسرا ہر صورت جنگ میں کودنے کا ذمہ دار تھا۔ تیسری طرف برطانیہ نے بیلجیم کو ایک معاہدے کے تحت اس کی دفاع کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے تھے۔ 23 جولائی 1914 کو ہنگری کی جانب سے سربیا کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ جس کے تحت 48 گھنٹوں کے اندر اندر تمام تر شکوں کو مان لے بصورت دیگر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ الٹیمیٹم کے اختتام پر سربیا نے 25 جولائی 1914 کو چند ایک شرائط کو تسلیم کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا، لیکن الٹیمیٹم ختم ہو چکا تھا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے دن سربیا کے اتحادی روس نے حسب منصوبہ اپنی افواج کو آسٹریا ہنگری پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ روس کے اس اقدام کو مد نظر رکھتے ہوئے 31 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری کے اتحادی جرمنی نے روس سے جنگ بندی کرنے کی کوشش کی، مگر روس نے صاف انکار کر دیا۔ 1 اگست 1914 کو جرمنی نے روس سے اعلان جنگ کر دیا اور اس کے اتحادی فرانس کو جنگ سے دور رہنے کی ہدایت کی، مگر فرانس نے صاف انکار کر دیا۔ 2 اگست کو جرمنی نے بیلجیم سے گزارش کی کہ فرانسیسی افواج حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے حملے سے بچاؤ کے لیے جرمنی اپنی افواج کو بیلجیم میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ بیلجیم کی خود مختاری برقرار رکھی جائے گی۔ 3 اگست کو جرمنی نے فرانس سے جنگ کا اعلان کیا اور اگلے ہی روز 4 اگست کو اپنی فوج کو بیلجیم میں داخل کیا۔ جرمنی کی افواج کا بیلجیم میں داخل ہونے پر بیلجیم کے بادشاہ ایلبرٹ نے مدد مانگی، جس پر برطانیہ نے جرمنی کو الٹیمیٹم دیا، مگر جرمنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے 5 اگست کو برطانیہ نے آسٹریا ہنگری اور جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔
5 اگست کو جرمن افواج نے بیلجیم کی قلعہ بندیوں پر حملہ کیا اور 16 اگست تک قلعہ بندیاں ختم کر لی تھیں۔ دوسری طرف 6 اگست کو آسٹریا ہنگری نے بھی روس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 11 اور 12 اگست کو فرانس اور برطانیہ نے آسٹریا ہنگری سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح جنگ اول 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہی اور سارے آسٹریا ہنگری اور سربیا کے اتحادی ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اس طرح صرف آسٹریا ہنگری اور سربیا کی جنگ نے پورے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ سال 1918 4.5 سال کی مسلسل بربریت کے بعد اسی سال جنگ بندی کے لیے مشترکہ کوششیں کی گئیں۔ 28 جولائی 1914 سے شروع ہونے والی جنگ عظیم اپنی جسا اور قدامت کی وجہ سے شریک ممالک کی معیشت، معاشرت، سیاست، آبادی، زراعت، نفسیات اور ذہنی و جسمانی صحت سب کچھ تباہ کر چکی تھی۔ بالآخر سارے ممالک کی کوششیں رنگ لائیں اور جرمنی مکمل جنگ بندی پر راضی ہو گیا۔ اس طرح یہ جنگ 11 نومبر 1918 کو اختتام پذیر ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں فوجی اور سویلین ہلاکتوں کی کل تعداد تقریباً 40 ملین تھی۔ معاشی لحاظ سے پہلی عالمی جنگ جو $208 بلین کے تخمینہ لاگت سے لڑی گئی تھی۔ تو دوستو، پہلی جنگ عظیم کی ہسٹری کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔